آج ہم بات کریں گے آخر جو علاقہ ولیوار ہے اس کو ولیوار کیوں کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے، اس نام کے پیچھے کیا کچھ مقصد ہے، کیا کچھ مقاصد ہے، اور اسی نام ولیوار نام سے یہ کیوں پاپولر ہے اور کیوں جانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جہاں پہ ہم موجود ہیں، ولیوار میں موجود ہے، اور اس علاقے کے ساتھ، اس پورے علاقے کے ساتھ چونٹ ولیوار بھی ہے، لیکن بالخصوص جہاں پہ ہم موجود ہیں جس ایریا کو ولیوار ہی کہا جاتا ہے، کیا کچھ اس کے پیچھے، کیا کچھ ہسٹری ہے، کیا کچھ ماننا ہے، اور کیا کچھ ہے ولیوار کے پیچھے اور ولیوار نام کے پیچھے، وہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سید مرتضیٰ بخاری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جنہوں نے بڑی تحقیق کی اس معاملے پہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ تو جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے آخری ولیوار علاقہ کیا ہے، ولیوار کیوں کہا جاتا ہے، تھوڑا سا اس ضمن میں بتائیے ہمیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جہاں تک تعلق ہے خاص کر علاقہ ولیوار کا، جب میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ 3,500 سادات کا ایک قافلہ لے کر براہ راست ختلان سے لار تشریف لائے، اور ان کی وہ جگہ آج بھی لار محفوظ ہے، اور 3,500 قافلے کے ساتھ یہ حضرت سید بابا عبدالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، سید رحیم شاہ بھی تھے جو یہاں مدفون ہیں، سید موسیٰ تھے جو یہاں مدفون ہے، ایک کا نام حضرت حاجی بابا لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہاں مدفون ہے، سید طاہر شاہ مدفون ہے، اور یہ وہ اکابرین بزرگان دین تھے جو حضرت میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کے ساتھ تشریف لائے، اور لار سے یہ تشریف لائے ولیوار، اور یہاں آ کے انہوں نے دین کی آبیاری شروع کی، اور ان حضرات کے پاس وادی کے کونے کونے سے لوگ آنے لگے اور اب فیض اٹھانے لگے۔ انہوں نے درس و تدریس کا کام شروع کیا، انہی کی بدولت سے اس علاقے کو ولیوار کہا جانے لگا، اور ولیوار اصلی کشمیری لفظ ہے ولیور، یعنی کہ ولیوں کی باڑی، اور ان کے بعد سادات کے حوالے سے آنے والا حضرت سید پیر فتح شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت احمد صاحب تارابلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، اور حضرت احمد صاحب تارابلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اکابرین علماء اور بزرگان دین میں شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے جب ان کو خلافت کا اعزاز بخشا، اور خلافت کا اعزاز بخش کر انہوں نے فرمایا کہ آپ ولیوار تشریف لے جائیں، اور آپ کا آخری مسکن ولیوار ہوگا، جہاں پہلے ہی سادات آ چکے ہیں، اور وہ یہاں آئے، اور ان کا مسکن اور ان کی آخری آرام گاہ بھی سید پیر فتح شاہ بخاری کی ولیواری میں ہے، اور ان کی اولاد اس وقت علاقہ ولیوار میں آباد ہے، اور ان کے بعد علاقہ ولیوار میں اور سادات بھی آئے، جن میں حضرت سید امام علی کاظمی صاحب اور ان کے فرزند سید محی الدین کاظمی صاحب ہیں، جن کی اولاد اس وقت بھی علاقہ ولیوار میں آباد ہے، اور علاقہ ولیوار اس سادات کے حوالے سے بہت زرخیز ہے، جس کی وجہ سے یہ اعزاز علاقہ ولیوار کو ملا کہ اس علاقے کا نام ہی ولیوں کی باڑی رکھا گیا۔ جی تو یہ جو درگاہ عالیہ ہے، اکثر جب بھی ولیاں 1100 ولی کی یہاں پہ درگاہ ہے بتایا جاتا ہے، جہاں پہ ہم موجود بھی ہیں، تو اس کے پیچھے 1100 ولی یہاں پہ آئے تھے ہجرت کے دوران، کیا کچھ ہے، کیا اس نام کے ساتھ اس کا بھی کوئی واسطہ ہے، اس درگاہ کا بھی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیے جی، جہاں تک سید بابا عبدالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا یہاں تک تعلق ہے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ تھا، اور جو قافلہ یہاں، یہ جو زمین ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زمین یہ غالباً 9 کنال 7 مرلے پر مشتمل ہے، اور یہ اس وقت 9 کنال 7 مرلہ جتنی بھی یہ زمین ہے، ساری زمین قبروں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے قبرستان کے اندر بہت بڑے بڑے اکابر علماء اور بزرگان دین مدفون ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 1100 ان کے ساتھ ہوں، یا ان کے خلفاء میں سے ہوں، یا ان کی اولاد میں سے ہوں، وہ اسی علاقے میں موجود ہیں۔ جی، اور آپ بھی یہ جو ولیوار ہے، اب مکمل طور پہ اب آخر پہ مطلب جاننے والوں تک کیا پیغام ہے کہ جو ولیوں کا ایک بڑا ہب ہوا کرتا تھا، یا ولیوں کی زیادہ آمد رفت ہوا کرتی، تبھی اس کو ایک کشمیری جو آپ نے 2 لفظ کے ولیون ور، تو یہ اسی کے ساتھ ہی اس کا سلسلہ ہے سارا۔ دیکھیے حضرت، جہاں تک ہم کشمیر کی بات کریں، کشمیر میں بہت جگہوں پہ سادات اس وقت چپے چپے پر موجود ہیں، ان کی آرام گاہیں ہیں، ان کی زیارتیں ہیں، لیکن تاریخ اگر دیکھی جائے اور مطالعہ کیا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری کشمیر میں سب سے زیادہ سادات اگر کہیں مدفون ہیں، جن کی آرام گاہ ہیں، وہ ولیوار ہی ہے۔
वलीवार को ये सआदत हासिल है कि इलाका वलीवार की सरजमीन में सबसे ज्यादा सादात इस वक्त मदफून हैं, और इस वक्त भी सादात की औलादें इस इलाका वलीवार में रिहाइश पजीर हैं, जिनमें मैंने अभी आपको बताया सईद पीर फतेह शाह बुखारी की औलाद मौजूद है, इनमें सैयद महियुद्दीन काज़मी साहब की औलाद मौजूद है, बाकी भी सादात इस वक्त इस इलाके में रिहाइश पजीर हैं। जी 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 जी। और उसके नाज़रीन, ये आज हम बात कर रहे थे, खुलासा कर रहे थे। अक्सर सवाल पूछा जाता था कि वलीवार नाम क्यों आया, और लोग बड़े बेसब्री से जानना भी चाहते थे। आज हम बिल्कुल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो हमारा हुआ सईद मुर्तज़ा बुखारी साहब से, इनसे हम जानने की कोशिश की हमने कि ये वलीवार आखिर नाम क्यों पड़ा, और उसका जवाब हमें मिला, हमारे नाज़रीन को भी मिला। दीजिए अपने मेज़बान सईद रज़ा खलीफा को इजाज़त। अल्लाह ने चाहा एक और ख़ास रिपोर्ट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।